حضرت شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ترغیب دلانے کے بارے میں ہے، اور جو مخالفان شریعت ہیں ان کے خلاف اور ان کے ساتھ بغض و عناد اور سختی کرنے کا بیان۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: شرفکم اللہ سبحانہ بتشریف المیراث المعنوی من النبی الامی القرشی الحاشمی علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها کما شرفکم بتشریف المیراث سواری ویرحم اللہ عبدا قال آمین۔ یہ حضرت سید شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے ہیں اور بہت بڑے سخی ہیں، اور یہ اکبر بادشاہ کے دربار میں بھی بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے اور جہانگیر بادشاہ کے دربار میں بھی بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، لیکن یہ حضرت خواجگان حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور نہایت صوفی بزرگ شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جو ظاہری طور پر جو شرف عطا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس ظاہری شرف کے ساتھ، یعنی جو آپ کو آل نبی ہونے کا جو شرف حاصل ہے، یہ ایک ظاہری شرف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی یعنی روحانی میراث سے بھی حصہ عطا فرمائے، جیسا کہ اس نے آپ کو ظاہری صورت میں نبوت کے گھرانے کے ساتھ تعلق عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم اس پر بھی رحم فرمائے جو اس بات پہ آمین کہے۔ میراث صوری سرور علیہ وعلی آلہ الصلاۃ و تسلیمات بعالم خلق تعلق دارد و میراث معنوی بعالم امر کہ آنجا ہمہ ایمان و معرفت است و رشد و ہدایت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میراث ظاہری جو ہے اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ظاہری کا تعلق، یعنی جو نسبت کا تعلق ہے، جو آپ کے آل ہونے کا شرف کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے، کیونکہ جو بندہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں یا آپ کی نسبت میں، آپ کے نسب میں پیدا ہوتا ہے، اس کو یہ اس دنیا کے اندر ہی اس کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ میراث معنوی بعالم امر، اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانی میراث ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عالم امر کے ساتھ ہے، یعنی جو عالم بالا ہے، عالم خلق سے دو عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق وہ ہے جو مجسم ہے، جو جسمانی صورت میں ہے، جو مخلوق کی صورت میں ہے، جو نظر آنے والی چیز ہے، اس کو عالم خلق میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ مخلوق جو اس سے اوپر ہے جو نظر نہیں آتی اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی میراث جو ہے اس کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں عالم امر میں سب کا سب ایمان ہے، معرفت ہے، رشد و ہدایت ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عالم امر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی معرفت الہی عالم امر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ایمان، حقیقی ایمان، حقیقی ایمان کیا ہے؟ ایمان ظاہری کا اخلاص کے مرتبے پر پہنچ جانا، یہ ایمان حقیقی کہلاتا ہے۔ ہم جس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لے آتے ہیں تو یہ ہمیں ظاہری ایمان حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت ہمارے اندر سے جو دنیاوی خواہشات ہیں، جو ظاہری بت کہلاتے ہیں، دنیا کے بت کہلاتے ہیں، دنیا بھی ایک بت ہے،
دنیا بھی ایک جو ہے نا وہ معبودان باطلہ میں شمار ہوتی ہے. جو لوگ اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں وہ سمجھو کہ اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو عالم امر ہے، جب سالک اس مقام پہ پہنچتا ہے، جب اس عالم خلق کے معاملات کو طے کرتے کرتے، اللہ اللہ کرتے کرتے، ذکر و فکر کرتے کرتے جب سالک عالم امر کے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو وہاں پر اس مقام پر پہنچ کر یہ جو ظاہری ایمان حاصل ہوا ہے یہ حقیقی ایمان میں بدل جاتا ہے. اس کو اخلاص حاصل ہو جاتا ہے. اس کے اندر کے جو باطنی معبود ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ خالص اس کا ہر بات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ معرفت ہے. اس عالم امر کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں وہ ایمان ہے، معرفت الہی ہے. معرفت کہتے ہیں پہچان کو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کو پہچان حاصل ہوتی ہے وہ اس کو معرفت کہتے ہیں. فرمایا وہاں پہ رشد و ہدایت ہے، وہاں پہ ہدایت ہی ہدایت ہے، کیونکہ وہاں جو بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کے مقام پہ پہنچتا ہے تو وہاں ہدایت ہی ہدایت ہے، وہاں سے گمراہی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ شکر نعمت عظمیٰ میراث صوری آنس کہ بھی میراث معنوی متحلی گردن. آپ نے فرمایا کہ ظاہری میراث جو آپ کو نصیب ہوئی ہے، یعنی جو آپ کو نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے اس عالم خلق کے اندر، اس نعمت کے شکر ادا کرنے، اس نعمت عظمیٰ کے یعنی عظیم نعمت کے شکر ادا کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی روحانی میراث ہے اس کے ساتھ اس ظاہری نسبت کو، اس ظاہری شرف جو ہے اس کو مزین کر دیا جائے، سنوار دیا جائے. فرمایا والتحلی بالمیراث المعنوی لا يتيسر الا بکمال الاتباع المصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والتحیہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو معنوی میراث ہے یعنی روحانی میراث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے ظاہری نسبت کو مزین کرنے کے لیے اس وقت تک یہ میسر نہیں ہوتی. یعنی روحانی میراث کے ساتھ یہ جو ظاہری میراث ہے یہ اس روحانی میراث کے ساتھ اس وقت تک مزین نہیں ہوتی، اس وقت تک سنورتی نہیں ہے، اس وقت آراستہ و پیراستہ نہیں ہوتی جب تک کہ الا بکمال الاتباع المصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والتحیہ، جس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جو مانوی اور روحانی میراث ہے یہ ظاہری میراث میں تبدیل نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ روحانیت کے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے، روحانیت کا سفر کرنا چاہتا ہے، تصوف اور روحانیت کے مقامات طے کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرے. یہ کامل اتباع کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع کرنا، آپ کے احکامات کی اتباع کرنا آپ کی اطاعت ہے، اور آپ کے عادات و خصائل، آپ کے افعال، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع ہے. یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کی اتباع کرتا ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کی اتباع کرتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں یہ کامل اتباع مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ اس کا حاصل ہو گیا. جب اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی فیوضات اور برکات سے اپنے سینے کو منور کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس سے مزین کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حکم کی تعمیل کرے اور ہر عمل کی پیروی کرے. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. فعلیکم باتباعی و اطاعتی فی اوامرہ و نواہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، اطاعت کریں ہر امر میں اور ہر نہی میں. یعنی جن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اور جن باتوں سے روکا ہے
ان سے رک جانے کی اتباع کرنا اور اطاعت کرنا یہ تم پر لازم ہے، تم اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لو۔ وکمال مطابت فرع کمال محبت بیان سرور علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کمال اتباع ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کمال محبت کا ایک جزو ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مطلب ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو یہ جو اتباع رسول ہے، حضور علیہ السلام کی کامل مطابعت ہے، یہ اس کا جز بن جاتی ہے۔ وکمال مطابت فرع کمال محبت سرور علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت رسول کے بغیر کامل اتباع نصیب نہیں ہوتی۔ محبت رسول کے بغیر نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ حدیث سمجھ آتی ہے، نہ سنت سمجھ آتی ہے، نہ دین سمجھ آتا ہے، نہ کوئی اور بات سمجھ آتی ہے۔ محبت رسول کے بغیر ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، تو اتباع رسول کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ محبت رسول اصل ایمان ہے، محبت رسول جزو ایمان نہیں ہے، محبت رسول اصل ایمان ہے۔ اس اصل کے بغیر تمام فروعات، یہ اصل کہتے ہیں جڑ کو کہتے ہیں اصل، اور فرع کہتے ہیں شاخوں کو، یعنی جتنے بھی یہ دین کے اعمال ہیں، دین کا کردار ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل ایمان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کی یہ شاخیں ہیں۔ فرمایا ان المحب لمن ہوا مطیع، آپ فرماتے ہیں بے شک محبت کرنے والا جو ہے وہ اپنے خواہشات کا مطیع ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنی خواہشات کا مطیع ہوتا ہے، اور خواہشات کیا ہیں؟ یہاں جو اصلی محبت ہے اس کی خواہش کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں علامت کمال محبت کمال بغض بیادائے او صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامت کیا ہے؟ اب اس محبت کی علامت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس علامت کمال محبت، یہ جو محبت کے کمال کی علامت ہے، محبت اپنے کمال تک پہنچ گئی ہے، اس کو کیسے پہچانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے کمال تک پہنچ گئی ہے؟ اس کو کیسے پہچانے؟ آپ فرماتے ہیں اس کمال محبت کو پہچاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے بغض رکھا جائے، ان سے نفرت کی جائے، ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ صلح کلی جو ہے، یہ آج کل کے دور میں جو صلح کلی کا چڑھا ہوا ہے نشہ ہر طرف، یہ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے دامن میں، آپ ان لوگوں کے سائے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن ہیں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، وہ در حقیقت رسول اللہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ آپ ان کو اپنے دامن میں بٹھاتے ہیں، یا آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا آپ ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں، یا وہ آپ کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو محبتیں یکجا ہو جائیں؟ رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کمال محبت کا جاننا ہو، کسی کوئی اگر دعویٰ کرے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عقیدت ہے، حضور علیہ السلام کا میں بہت بڑا محب ہوں، عاشق صادق ہوں، اگر آپ اس محبت کے معیار کو جاننا چاہتے ہیں، اس کا کوئی پیمانہ ناپنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں کہ یہ دشمنان رسول کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ نہیں، یہ دشمنان رسول کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ نہیں؟ کیا ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے کہ نہیں؟ کیا یہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ان کے بارے میں یہ نرم گوشہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں جانچنے کے لیے ہیں محبت رسول کے کمال کو ایک پیمانہ بنا دیا رسول اللہ۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیمانہ بنا دیا ہے کہ اگر کسی کی محبت رسول اور عشق رسول
کے معیار کو جانچنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ وہ دشمنان رسول کے ساتھ کتنا بغض رکھتا ہے اور کتنا تعلق رکھتا ہے اور کتنا تعلق توڑتا ہے. یہ معیار ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اظہار عداوت با مخالفان شریعت او علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ بات ہے کہ وہ بغض کا رکھنا، نفرت کا کرنا، یہ دل کا کام ہے. دو چیزیں ہیں، ایک نفرت ہے جو دل میں رکھی جاتی ہے، بغض ہے جو دل میں ہوتا ہے. کسی کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے، وہ اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، باطن کے ساتھ ہے. وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی کہ میں کس کے ساتھ محبت کرتا ہوں یا کسی سے نفرت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ایک تو معیار یہ ہے کہ اس کو وہ بغض رکھے دشمنان رسول کے ساتھ. دوسرا محبت رسول کی بلندی اور کمال کا معیار یہ ہے کہ وہ اظہار عداوت با مخالفان شریعت وہ علیہ السلام کرے، کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے شریعت کے مخالف ہیں ان کے ساتھ مخالفت کا اظہار بھی کرے. وہ کھل کے سٹیجوں پر یہ نہ کہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ سب ہم ایک جیسے ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب ایک جیسے ہیں. نہیں، یہاں پر ایک فرق کرنا ہوگا. جو نبی کریم علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کو دل سے بھی برا جاننا ہوگا، اور ان کی جو مخالفت رسول کرتے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف کھل کے اظہار بھی کرنا ہوگا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. ہم مصطفیٰ والے ہیں، اور مصطفیٰ والے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ محبت کی پیکیں نہیں چڑھایا کرتے. آپ نے فرمایا، پھر فرماتے ہیں در محبت مداحنت گنجائش نہ دارد، کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں مداحنت، یعنی اس کو کہتے ہیں مذہبی بغیرتی، سستی. اصل لفظ معنی ہے سستی، لیکن مداحنت جب اصطلاحات دین میں آتی ہیں تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی بغیرتی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ محبت رسول ایسا صاف ستھرا چشمہ ہے، ایسا صاف ستھرا مقام اور مرتبہ ہے کہ یہاں پر مداحنت، سستی اور مذہبی بغیرتی نہیں چلتی ہے. رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامنے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں. وہ پیٹھ پیچھے کر کے نہیں کرتے کہ جی چلو جی اے جی معاملہ خراب ہونا سی، ایتھے اسی اس واسطے نہیں بولے کہ ایتھے معاملات خراب ہو جانے سی. نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ در محبت مداحنت گنجائش نہ دارد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے مذہبی بغیرتی کی. وہ محب، آپ فرماتے ہیں کہ محب دیوانہ محبوب است. آپ فرماتے ہیں کہ محب تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے محبوب کا دیوانہ ہو، جو اپنے محبوب کی محبت میں بے خود ہو جائے. دیوانہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہوش و حواس اس کے قائم نہیں رہتے، وہ بے خودی کے عالم میں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا محب ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے خود ہو جائے. اتاب مخالفت نہ دارد، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں مخالفت کی کوئی وہ تاب نہ لا سکے. نبی کریم علیہ السلام وبا مخالفان محبوب بہیچ وجہ آشتی نمی نمائد، اور نبی کریم علیہ السلام کے مخالفوں کے ساتھ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی ایک ذرا بھی چھوٹی بھی کسی کوئی صورت میں ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ صلح نہ رکھے. ان کے ساتھ صلح و آشتی، محبت و آشتی ان کے ساتھ نہ رکھے. یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا بنیادی اصول. آپ فرماتے ہیں دو محبت متباینہ جمع نہ شود. آپ فرماتے ہیں دو مخالف محبتیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک طرف رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ اور ایک طرف آپ علیہ السلام کے، آپ کے صحابہ کے، آپ کے اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بھی یاری ہو. یہ دونوں محبتیں یکجا نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ اگر محبت رسول ہے تو پھر صلح کلی والا نہیں ہوگا. وہ اپنے دامن میں اپنے ساتھ نشستوں پر مصطفیٰ کے دشمنوں کو نہیں بٹھائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ جمع ضدین را محال گفتان، دو ضدیں آپس میں کبھی جمع نہیں ہوتی ہیں. محبت یکے مستلزم عداوت دیگریز. آپ فرماتے ہیں ایک کی محبت دوسرے کی
عداوت کو لازم کرتی ہے، دوسرے کی مستلزم کہتے ہیں لازم کر لینا، یعنی ایک کی محبت ہے تو دوسرے کی دشمنی لازم ہے، دوسرے کی اگر محبت ہے تو پہلے والے کی دشمنی لازم ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ہوتی، یہ دونوں نقیض ہیں اور دونوں ضدیں ہیں، دونوں آپس میں مخالف چیزیں ہیں۔ رسول اللہ کی محبت اور غیر کی محبت، یہ دونوں مخالف چیزیں ہیں، یہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، تابعین کی محبت، خیر الصالحین کی محبت، نیک بندوں کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، یہ سب ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اہل ایمان کی محبت، یہ یکجا ہے۔ رسول اللہ، یہ سب ایک ہی محبتیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت جو کی جاتی ہے، وہ بندوں کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تفعیل کی جاتی ہے، وہ اللہ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کی وجہ سے، اللہ کے وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے وہ محبت کی جاتی ہے۔ اس لیے در حقیقت وہ ساری محبتیں ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ نیک تعامل باعث فرمود کہ ہنوز کار از دست نہ رفتاست۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں غور کریں کہ شاہی دربار کے اندر جو ہے یہ کیا یہ صورتحال تو نہیں ہے کہ ایک طرف دشمن بیٹھے ہوں، ایک طرف سجن بیٹھے ہوں، یہ تو صورتحال نہیں ہے۔ ایک طرف محبوب خدا کے ساتھ محبت کے دعوے ہوں، شریعت کی تابع فرمانی کی جا رہی ہو، اور دوسری طرف غیر مسلموں کے ہندوانہ رسومات اور ان کو بھی فروغ دیا جا رہا ہو، کہیں ایسی صورتحال تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حضور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید دین کا کتنی حکمت ہے، کتنی حکمت کے ساتھ آپ تجدید دین کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہنوز کار از دست نہ رفتہ، کہ آپ اس میں بہت زیادہ غور و فکر فرمائیں کہ کام ابھی ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ تدارک معمدہ میتوان نمود، کہ جو گزشتہ چیزیں ہیں، جو سابقہ زمانے میں دین اسلام کے خلاف معاملات ہو چکے ہیں، شریعت مصطفیٰ کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے، تضییق کی گئی ہے، اور اس کی جگہ دین الہی کو لایا گیا ہے، اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ فردہ کے کار از دست برود غیر از ندامت حاصل نخواہد بود۔ کل اگر یہ بات بھی، یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، ابھی جو شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں، ابھی آپ کو دربار شاہی میں اثر و رسوخ حاصل ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی محبت والے لوگوں کو دربار میں آگے بڑھائیں، ان کو بادشاہ کے قریب کریں، اہل حق علماء کو بادشاہ کے قریب کریں، تاکہ وہ اس کو شریعت مصطفیٰ کی طرف راغب کریں اور شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کی راہ ہموار کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کل ہمارے لیے ندامت کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آدھا مکتوب شریف بیان ہوا ہے، الحمدللہ اس کے اندر بڑے اہم نکات بیان ہوئی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی، آپ کی اتباع کی ترغیب بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، سچا محب رسول بنائے، نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کا عشق عطا فرمائے، اور آپ کی قابل تابع فرمانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔